ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آواز کرو، 2 نمبر آواز تھوڑی کرو، 2 نمبر تھوڑی سی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی شریف کے موقع پر اپنی عقیدتوں کا خراج اس اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اپنے اپنے طور پر ان کے ذکر کی محفلیں سجا کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرات مکرم، ہزاروں انقلابات آئے، کتنے شہر بس کر کے اجڑ گئے، اور کتنے شہر اجڑ کر کے بس گئے۔ زمانے نے کتنے زلزلے، آندھی اور طوفان دیکھے، لیکن سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنہری کلس ایسے ہی جگمگا رہا ہے جیسے صدیوں پہلے چمک رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان محبوبین کو جو انعام دیا جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کا نام صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسی طرح باقی رہا کرتا ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں پر سرکار غریب نواز کا چونکہ بہت بڑا احسان ہے، اسلام ہندوستان کے اندر پہلی صدی ہجری میں آ چکا تھا، یعنی سن ہجری 93 میں محمد بن قاسم نے ہندوستان کے اندر اسلام کا چراغ جلایا تھا اور اسلام کی روشنی کو عام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں 4 صدی میں سلطان محمود غزنوی نے یہاں پر کئی مرتبہ آ کر کے اسلام کو ایک نئی روشنی عطا فرمائی، نئی جلا یہاں کے لوگوں کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی کوئی حکومت یہاں پر قائم نہیں کی تھی۔ پھر بعد میں شہاب الدین محمد غوری نے یہاں پر آ کر کے باضابطہ اپنی حکومت قائم کی، اور اسلامی حکومت کا قیام ہوا اور اسلام کا اجالا پھیلنے لگا۔ لیکن پرتوی راج چوہان کے ساتھ ہونے والی جنگ کے اندر شہاب الدین محمد غوری کو جب شکست ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں ایک بار پھر کفر کا اندھیرا پورے ہندوستان کے اندر پھیلنے لگا۔ اس موقع پر سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین پر تشریف لا کر کے ایک بار پھر اسلام کو ایک نئی جلا عطا فرمائی، اور آج جو ہم اور ہمارے باپ دادا اسلام سے منسلک ہوئے ہیں تو اس نعمت تک ہم تک پہنچانے میں سلطان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس راہ کے اندر انہوں نے جو قربانیاں
دی، ان کی ہر قربانی کو سلام ہو۔ انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی اور جس انداز کے اندر یہاں اسلام کا اجالا پھیلانے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، ان کی تمام محنتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کچھ تکلیفیں نہیں اٹھائی، ہندوستان کی سرزمین پر وہ آئے، آبلے برداشت کیے، اپنے پاؤں کے اندر پڑنے والے زخموں کو انہوں نے جھیلا، جگہ جگہ آپ کو ستایا گیا، ان راہوں سے بھی آپ گزرے، زہر دینے کی کوشش کی گئی، خنجر کے ذریعے آپ کو شہید کرنے کا بھی پلان بنایا گیا، فوجوں کو بھیج کر کے آپ کو بھگانے کا بھی پلان بنایا گیا، جادوگروں کی ٹیم کے ذریعے آپ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی، نماز پہ پابندی، وضو کے لیے پانی لینے پر پابندی، بیٹھنے پر پابندی، اذان دے تو اذان دینے پر پابندی، ان ساری پابندیوں کے بعد بھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جھکے اور نہ ہٹے، نہ حالات سے سمجھوتا کیا، نہ آپ نے کسی طرح کا واویلا کیا، اور آپ کیسے ہٹ سکتے تھے اس کا اظہار تو آپ نے خود کر دیا تھا۔ جب اجمیر کی طرف دلی سے آپ بڑھ رہے تھے تو راہ میں شہاب الدین محمد غوری کا جب سپاہی ملا، سرکار غریب نواز اور آپ کے خدام کو دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ تو مسلمان معلوم ہوتے۔ کہنے لگا کہ تم لوگ کہاں جاتے ہو؟ کہا ہم لوگ اجمیر جا رہے ہیں، وہاں پر اسلام کی روشنی کو پھیلائیں گے۔ کہا تم اجمیر نہ جاؤ، بادشاہ بڑا ظالم ہے، شہاب الدین محمد غوری کی ہزاروں کی جو فوج تھی وہ بھی شکست کھا چکی ہے، تو آپ کا تو وہ بہت برا حشر کرے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا شہاب الدین محمد غوری خود آیا تھا، اور جو خود آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور گنبد خضرا کے مکی جس کو بھیج دیتے ہیں پھر وہ جایا نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمایا کرتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں تو وہ اپنے بھروسے نہیں گئے تھے، گنبد خضرا کے مکی کے بھروسے گئے تھے وہ، اور جب آئے تھے تو انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی تو یہ نہیں سوچا تھا کہ میں دیار غیر کے اندر آ رہا ہوں، یہاں پہ کھانے کو کیا ملے گا، کہاں پہ رہوں گا، لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، کچھ نہیں سوچا۔ انہیں پتا تھا کہ جانا میرا کام ہے، باقی بھیجنے والے سرکار جانتے ہیں، وہ جو چاہیں گے، جہاں سے چاہیں گے اور جیسے چاہیں گے ویسے عطا کریں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم نے چھڑی شریف کے موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ میں سماعت کیا۔ آج کی اس محفل کے اندر میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا اور اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی کو مرتبہ دیتا ہے تو پھر لوگ اس کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، اللہ نے انہیں اتنا بڑا امام بنایا کہ ہزاروں ہزار علماء و مشائخ آپ کی اقتدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کے علم پر حسد کرتے ہوئے لوگوں نے آپ کو کتنا ستایا، کن کن راہوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم حدیث میں اللہ نے جو مرتبہ امامت عطا فرمایا، اس کی وجہ سے امام بخاری سے لوگوں نے کتنا حسد کیا، اور لوگوں نے اس جلن کی وجہ سے آپ کو کتنا ستایا، اپنا وطن بھی آپ کو چھوڑنا پڑا اور کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور آخر کے اندر جب آپ کو بہت زیادہ ستا دیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہ اب زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، مولا اب تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر وہ وقت کا امام بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ ایک ریت رہی ہے، یہ ایک رسم رہی ہے، اللہ جس کو دیتا ہے لوگ اس کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اولیاء کرام کے ساتھ میں یہ معاملہ بہت ہوا ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوبین کو کوئی مقام عطا کیا تو لوگ ان کے حسد میں مبتلا ہوئے۔ تو آج یہ چھٹی شریف کی مناسبت سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ماضی قریب کے اندر آپ جھانک کر کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و رتبہ دیا، علم کے اندر جو پایا عطا فرمایا، اور انہیں جو روحانی خوبیاں عطا فرمائی اور جو کمالات اور اوصاف عطا فرمائے، ان کی وجہ سے بے شمار لوگ آپ کے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اور خود اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اور لوگوں نے پھر اعلیٰ حضرت کے حسد کے اندر آپ کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ہوتا کیا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، وہ چراغ مصطفی جو انہوں نے روشن کیا تھا اس کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کی محبتوں کا چراغ آج بھی پوری دنیا کے اندر جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو چھٹی شریف کے موقع پر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا
آج لوگ اعلیٰ حضرت سے حسد کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کی، آپ کی سونے کے اندر کوئی کتاب نہیں لکھی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں منظوم کلام لکھا لیکن سرکار غریب نواز کی شان کے اندر کوئی کلام بھی نہیں لکھا۔ تو میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی ذات اس حوالے سے اعدائے دین اور حاسدی دونوں کا شکار ہوئی ہے۔ وہابیہ اور دیابنا نے سرکار اعلیٰ حضرت پر یہ الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول بنتے تھے لیکن وہ تو کبھی سرکار کی سیرت میں کوئی کتاب لکھے ہی نہیں، ہم نے سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے بہت بڑا کام لگایا گیا تھا۔ خود فرماتے ہیں مجھے 3 کام دیے گئے، پہلا کام ہندوستان کی سرزمین پر فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کا کام کرنا، اور وہ کام آپ نے اتنے شاندار انداز میں کیا کہ آج بھی سنی تو سنی، دیوبندی بھی آپ کے ان کاموں کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فقہ حنفی پر آپ کی جو کتابیں ہیں آج دیوبندیوں کے کتب خانے کے اندر وہ پہلے نمبر پر رکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا کام مجھے یہ دیا گیا کہ میں تحفظ ناموس رسالت کا کام کروں، اور یہ کام بھی آپ نے کتنے شاندار انداز کے اندر انجام دیا۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کسی نے اگر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو میرے امام نے ڈٹ کر کے اس کا جواب دیا۔ فرمایا تیسرا کام مجھے یہ دیا گیا کہ اعدائے دین یعنی گستاخان رسول کا میں بد مذہبوں کا بھرپور رد کروں۔ کتنا رد کیا، اتنا رد کیا کہ خود اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک جگہ اس رد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کے ذمے جب یہ کام لگا دیا گیا تھا تو مستقل بیٹھ کر کے سیرت پہ آپ کے لیے کام کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج سیرت مصطفیٰ پر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر جو موتی ملتے ہیں ان موتیوں کو جمع کیا جائے تو بے شمار جلدیں تیار ہو جائیں جس کے اندر سیرت کے موتی آپ کو جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تو اعدائے دین نے الزام لگایا، اور حاسدین نے کیا الزام لگایا؟ حاسدین نے یہ الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار غریب نواز سے پیار نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں پیار تھا۔ وہ کہتے ہیں پیار تھا تو کتاب کیوں نہیں لکھی؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو تو سینکڑوں بزرگوں سے پیار تھا، بہت سارے ہزاروں بزرگوں کے بارے میں کتاب نہیں لکھی۔ پیار ہونا ایک الگ چیز ہے اور کتاب لکھنا ایک الگ چیز ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام طور پر مشائخ قادریہ کے بارے میں منظوم کلام لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قادری سلسلہ قادری کے اندر چونکہ بیعت تھے اور قادریت کا رنگ آپ کے اوپر چڑھا ہوا تھا، فنا فی الغوث تھے، سرکار غوث پاک کے علاوہ آپ کسی اور طرف نظر اٹھاتے بھی نہیں تھے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندہ کسی پیر کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو مانتا بہت لوگوں کو ہے لیکن نظر اٹھا کر کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تشریف فرماتے تو حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید ابو الحسن علی جوسقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سرکار غوث اعظم تشریف لائے ہیں، جاؤ تم ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور ان کی ملازمت اختیار کر لو۔ جب حضرت ابو الحسن علی جوسقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر علی بن حیتی کی اس بات کو سنا تو رونے لگ گئے، یعنی یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے پیر کا در چھوڑ کر کے غوث پاک کے در کے اوپر چلا جاؤں۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کو اپنی بارگاہ میں رہنے دیا جائے، اس لیے کہ جہاں سے اس نے دودھ پیا ہے اس جگہ کو یہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اور اس سے فرمایا غوث پاک نے کہ اے ابو الحسن تم اپنے پیر کی بارگاہ میں رہو۔ اب آپ بتائیں غوث اعظم جیسا شیخ جس کو مل جائے تو آدمی سب کو چھوڑ کر کے غوث پاک کی صحبت میں جانے کو پسند کرے گا، لیکن کہتے ہیں نا جب پیر کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو سامنے بڑے سے بڑا بزرگ بھی آ جائے تو بندہ کہتا میرا پیر میرے لیے کافی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی رنگ چڑھا ہوا تھا، قادریت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اس لیے کہیں اور توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خود ایک موقع پہ فرماتے ہیں آپ سے کہا گیا کہ حضرت سید احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو یا زروق کہہ کر کے جو مدد کے لیے مجھے بلائے گا اس کی میں مدد کروں گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ کو تو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی تو میں نے یا غوث کہہ کر ہی مدد کے لیے پکارا ہے، میں نے تو کسی اور کا نام لے کے مدد مانگی نہیں، جب بھی میں نے مدد مانگی تو یا غوث ہی کہہ کر کے مدد مانگی۔ تو یہ قادریت کا رنگ ہی تو تھا جو آپ
آپ پر ایسا چڑھ گیا تھا. حضرت سرکار اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے ہیں ایک موقع پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا. وہ سرکار غوث پاک کا مرید اس نے دیکھا کہ ایک یاقوت کا بہت بڑا ٹیلا بنا ہوا ہے اور اس ٹیلے پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور نیچے بہت ساری مخلوق کھڑی ہے. وہ پرچیاں دیتی ہیں حضرت جنید بغدادی کو. حضرت جنید بغدادی ان کی پرچیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جب سب اپنی اپنی پرچیاں حضرت جنید بغدادی کو دینے لگے تو سرکار غوث پاک کا ایک مرید کھڑا تھا, وہ چپ چاپ کھڑا تھا. تبھی حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ لاؤ تمہاری پرچی دے دو, خدا کی بارگاہ تک پہنچا دوں. تو اس مرید نے کہا پہلے یہ بتائیں کیا میرے پیر کو معزول کر دیا گیا ہے, کیا میرے پیر کو ہٹا دیا گیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا نہیں, تمہارے پیر کو معزول نہیں کیا گیا ہے, وہ معزول کیے بھی نہیں جائیں گے. کہا تب پھر مجھے نہیں چاہیے, میرا پیر میرے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد میں بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے چلے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کر کے یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں, میں نے آج ایسا ایسا دیکھا ہے. جیسے ہی وہ حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور ارادہ کر رہے تھے کہ وہ پرچی والا واقعہ میں بیان کروں, سرکار غوث پاک نے اس کے بیان کرنے سے پہلے خود ہی فرمایا لاؤ تمہاری پرچی دو, اس کو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. تو یہ رنگ قادریت جس پہ چڑھ جائے تو وہ کسی اور طرف نظر اٹھا کے کیوں دیکھتا ہے. خود اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میری عمر 30 سال کی تھی, 30واں سال تھا میری عمر کا, میں حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا. جیسے ہی بارگاہ محبوب الہی کے اندر پہنچا ہوں تو باہر قوالوں کا شور تھا اور طبیعت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ سرکار محبوب الہی کی طرف میں نے توجہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضور یہ اتنا شور مچا رہے ہیں. اور پھر وہ فریاد کر کے میں جب بارگاہ میں حاضری دینے گیا, اندر جیسے ہی میں نے قدم رکھا سارا شور بند ہو گیا. تو مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا کہ دیکھوں یہ شور کیوں تھم گیا. کہتے ہیں جیسے میں نے باہر قدم نکالا تو وہی شور تھا, پھر اندر قدم رکھا تو شور بند ہو گیا. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے میں سمجھ گیا شور تو ویسی قوالوں کا ہے لیکن سرکار محبوب الہی کی توجہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے جب اندر فاتحہ کے لیے میں پہنچتا ہوں تو سارا شور میرے کانوں سے ختم ہو جاتا ہے اور مجھے شور سنائی نہیں دیتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ خیال آیا, اس وقت میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں کچھ مانگ لیتا ہوں, فریاد کر لیتا ہوں. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو میری زبان پہ محبوب الہی کی بجائے یا غوث کا نعرہ آیا اور یا غوث ہی کو میں نے یاد کیا. تو ایسا رنگ جس پہ چڑھا ہو اور ایسے رنگ کے اندر جو پوری طریقے سے رنگ گیا ہو, اگر وہ کسی اور کی تعریف کے اندر کوئی کلام نہ لکھے تو اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رنگ قادری ایسا چڑھا, خود فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی پیر سے جڑ جائے تو سمجھے میرا پیر ہی میرے لیے سب کچھ ہے, کہیں اور نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے تب اسے فیض ملا کرتا ہے. اور اس کے لیے واقعہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکی کو اٹھا کر کے جب کچھ لوگ چل رہے تھے, اچانک پالکی اٹھانے والے ایک بندے کو ٹھوکر لگی, اس کا پاؤں زخمی ہو گیا, اب وہ چلنے کے لائق نہیں رہ گیا. ایک قلندر آگے بڑھا, اس نے سرکار محبوب الہی کی پالکی کو اپنے کندھوں پر رکھا اور رکھ کر کے اکیلا ہی وہ پوری طاقت کے ساتھ میں لے کر کے چل پڑا اور وہ سرکار محبوب الہی کی منزل تک پہنچا دیا. اب سرکار محبوب الہی کی منزل تک پہنچایا نا تو اچانک اس پر کیفیت طاری ہوئی, سرکار محبوب الہی کی توجہ ہو گئی اور وہ پھر چلانے لگا میرے پیر کا کرم مجھ پہ ہو گیا, میرے پیر کا کرم مجھ پہ ہو گیا. لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا, تیرا پیر یہاں کہاں ہے, یہاں پہ تو سرکار محبوب الہی, تجھ پر محبوب الہی کا کرم ہو گیا. کہنے لگا چپ رہو, اگر میرے پیر کی اگر رضا نہیں ہوتی, اگر میرے پیر کا در مجھے نہ ملا ہوتا تو سرکار محبوب الہی کی توجہ بھی نہیں ہوا کرتی. آج اگر مجھ پر حضرت خواجہ محبوب الہی کی توجہ ہوئی ہے تو یہ میرے پیر کا صدقہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو کہا اگر پیر کو ماننا سیکھنا ہو تو اس قلندر سے سیکھو, اس قلندر سے سیکھو. جب تک اپنا پیر توجہ نہ کرے تو دوسرے بزرگوں کی بھی توجہ نہیں ہوا کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رنگ قادریت کے اندر اپنے آپ کو فنا کیا تھا, اس کی وجہ سے کہیں اور نظر اٹھانے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملا, کہیں موقع ہی نہیں ملا. تو اب اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ ان کے دل کے اندر سرکار غریب نواز کی محبتیں نہیں تھی تو وہ بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا بہتان لگانے والا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جا بجا اعلیٰ حضرت سرکار نے خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا ہے. ایک بار آپ کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تھا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اجمیر کے ساتھ میں شریف نہیں لگاتا ہے,
आला हजरत की मोहब्बत देखो, ख्वाजा कबीर नवाज से तो मोहब्बत है ही, अजमेर से कितनी मोहब्बत है उस निस्बत की वजह से। फरमाते हैं कि अगर वो शरीफ नहीं लगाता है सुस्ती और कायली की वजह से, तब तो बहुत सारी नेमतों से महरूम रह गया है ये। और अगर उसके दिल के अंदर ये है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात को वो शराफत की वजह नहीं समझता है, तब तो फिर ये गुमराहियत के अंदर मुब्तला है। इतनी मोहब्बत। इसी तरह एक बार किसी ने सवाल किया कि हुजूर एक का नाम गुलाम मोइनुद्दीन है, वो गुलाम नहीं लगाता है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं गुलाम बनने से इनकार करता है, मेरे ख्वाजा के गुलाम बनने से इनकार करता है। अगर गुलाम बनने से वो इनकार करता है तो ये उसके लिए आला हजरत सरकार ने बड़ा सख्त लफ्ज़ फरमाया। और फिर आगे फरमाते हैं कि अगर इसके दिल के अंदर वहाबियत है इसलिए ऐसा कर रहा है, तब तो फिर बेदीन है, तब तो फिर वो बेदीन है। और जब जिक्र करते थे आला हजरत सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का तो किस अंदाज में जिक्र करते थे, फरमाते थे बिलाशुबा वो गरीब नवाज हैं और मईनुल हक व दीन है। अल्लाह अकबर। और एक मौके पर सरकार आला हजरत ने जब गौसे पाक की शान को बयान किया, एक कसीदा लिखा, कसीदा इक्सीर आजम। उस कसीदे के अंदर सरकार गरीब नवाज का जिक्र करते हुए फरमाते हैं ख्वाजाए हिंदा, ख्वाजाए हिंदा शय केवा जनाब। ये केवा क्या चीज होता है इसको आप समझ लें ताकि आपको आला हजरत की नजर में ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम कितना बुलंद था वो समझ में आ जाए। आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज को शय केवा जनाब का, केवा ये 7वें आसमान पर एक सितारा है जिसका नाम है ज़ुहल। यानी आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि या गरीब नवाज आपका मकाम कोई थोड़ा मोड़ा नहीं है, आपका मकाम तो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है जैसे 7वें आसमान पर ज़ुहल सितारा चमका करता है। और हिंदुस्तान वालों की किस्मत है कि उन्हें अगर वली मिला है तो ऐसा वली मिला है जो विलायत के 7वें आसमान के ऊपर चमकता हुआ नजर आता है। इतनी तारीफ इन लोगों को नजर नहीं आती और एतराज की जबान बड़े जो है वो बेशर्मी के साथ में खोलते हुए नजर आते हैं। वरना सरकार गरीब नवाज खुद फरमाते हैं बारगाहे ख्वाजा, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पे दुआएं की जाए तो अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है। यहाँ की बरकतें और यहाँ का फैजान बेशुमार है। और एक बार आला हजरत ने गरीब नवाज के सरकार के फैजान को बयान करते हुए कहा, मौलाना बरकातुल्लाह कहते हैं कि जब मैं अजमेर मोहल्ला में पहुंचा मैंने क्या देखा, दोपहर का वक्त है, धूप बहुत कड़ी धूप है। एक काफिर एक हिंदू आया, बदन पे फोड़े निकले हुए हैं और आकर के कहता है ख्वाजा अगल लगी या ख्वाजा पूरे फोड़े जल रहे हैं, कुछ तवज्जो फरमा दीजिए। और वहां पर लौटने लगा। फरमाते 2-3 दिन तक उसने ऐसा ही किया। फरमाते तीसरे दिन मैंने देखा कि सरकार गरीब नवाज की नजर करम हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा अता फरमा दी है और उसके सारे फोड़े खत्म हो जाते हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं ये है फैजान गरीब नवाज, जो उनके दर पे जाए मोमिन नहीं अगर गैर मोमिन भी जाए तो उन पर भी उनकी ऐसी तवज्जो हुआ करती है। और खुद एक मौके पे आला हजरत सरकार फरमाते हैं भागलपुर का एक आशिक था, वो हर साल छठी शरीफ के मौके पर जाता था अजमेर मोहल्ला के अंदर। एक वहाबी उसको रोकता था, बोले वहां क्या रखा है, तुम वहां क्यों जाते हो? आज भी जब छठी शरीफ के मौके पे दीवाने जाते हैं ना तो ये बड़ा शोर मचाते हैं, वहां क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो? मैं कहता हूं कि ये रोकते रोकते मर जाएंगे लेकिन दीवाने वहां उनका दर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आज जमाने गुजर गए रोकते रोकते, क्या कहीं आशिक भी किसी से रुका है? कई दीवानों को भी कोई रोक पाया है? इतना रोको उसके बावजूद भी लाखों का मजमा हो जाता है। ये जितना रोकेंगे दीवाने उतने ही शौक के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब भागलपुर का मुरीद आशिक हर साल जाता, एक बार वो जाने लगा तो उस देवबंदी से कहने लगा तुम भी चलो मेरे साथ, देखो ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान। अब वो मरे दिल से साथ में हो गया, देखता हूँ चलो क्या होता है। जब दरबार में पहुंचे तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि एक फकीर अपने हाथ में सोटा लेकर मजार के गिर्द घूम रहा था और कह रहा था ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, 5 रुपया लूंगा, 1 घंटे में लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा। काफी देर तक वो कहने लगा। 1 घंटा जब गुजरने के करीब हो गया तो बदमजहब जो गया था वहाबी साथ में, वो गुस्से में आया, जेब से 5 रुपया निकाल के दिया, बोले ख्वाजा क्या देंगे, लो मैं तुमको देता हूँ। अब उसने पैसा लिया, अपनी जेब में रखा और ख्वाजा के दर का एक और चक्कर लगा के कहता वाह मेरे ख्वाजा, दिलाया तो दिलाया लेकिन कैसे खबीस से दिलाया। यानी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर अगर इस तरह के गुस्ताख भी अगर चले जाएं तो उनको ये सब मंजर देखने का मौका मिलता है। सरकार आला हजरत ने फरमाया फैजान गरीब नवाज बहुत आम और सारी जगह जारी और सारी है। और कितनी आप देखें जब हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए गए, दूसरी मर्तबा हज से फारिग होकर
کے آئے تو حضور برہان ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آ کے کہا حضور آپ حج سے فارغ ہو کے آ گئے، برہان پور چلیں، جبل پور آپ چلیں، ہم وہاں پر آپ کے منتظر ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا حضور ہمارے یہاں چلیں، ہمارے یہاں چلیں، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں سیدھا اجمیر شریف جاؤں گا، میں سیدھا اجمیر شریف جاؤں گا۔ یعنی یہ اجمیر معلیٰ سے اتنا پیار، اور ادھر یہ اصل میں ہوا کیا ہے، وہابیہ دیابنا اور دیگر حاسدین نے ایک پلاننگ کے تحت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجمیر کے اعتبار سے بدگمان کرنے کی کوشش کی، اور یہ ساری چالیں چلی، اس کا نتیجہ ہے، ورنہ آپ کا کلام تو بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سرکار اعلیٰ حضرت گئے، اور جب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچے سرکار اعلیٰ حضرت، تو کیا ہوا تھا، وہیں کے ایک بہت بڑے پیر حضرت غالباً علی حسین ان کا کچھ نام تھا، انہوں نے کہا کہ اس جو حاضری کے اندر ہم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو ہم خانقاہ والے اور اجمیر والے آج بھی اس حاضری کو یاد کرتے، اتنی پیاری حاضری ہم نے ہماری نظر میں کبھی نہیں ہے، اتنی پیاری حاضری کا ہم نے منظر دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بار حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف جانے لگے، دلی سے آپ نے ٹرین لی اور فلیرا جنکشن پہ جا کر کے ٹرین رک گئی، پورا دیوانوں کا ہجوم آپ کے ساتھ میں تھا۔ عرس کے اندر خانقاہ کی طرف سے دیوان کے اندر جو پروگرام ہوا کرتا تھا شاہجہانی مسجد کے اندر، اس مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی خطاب ہوتا تھا، آپ کا خاص خطاب ہوا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلیرا اسٹیشن پر پہنچے، مغرب کا وقت ہو گیا، صفیں بچھا دی گئی اور مصلی امامت پر اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے، نماز شروع ہو گئی۔ جب پہلی رکعت تھی تو ٹرین نے سیٹی دے دی، اور جب دوسری رکعت آئی تو ٹرین نے آخری سیٹی بجا دی۔ اب ٹرین چلنے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جب ٹرین کو چالو کیا گیا تو ٹرین چل نہیں رہی ہے۔ اب اسٹیشن ماسٹر کو بلایا گیا، اس نے آ کر کے چیک کیا، بولے کوئی خرابی نہیں ہے، کہا انجن کو کاٹ کر کے الگ کرو پھر چلا کر کے دیکھو۔ انجن کو الگ کیا گیا، اور الگ کرنے کے بعد میں جب چلایا گیا تو انجن تو چل رہا ہے۔ بولے خرابی کیا ہے، انجن کو واپس جوڑا گیا، بولے پیچھے کی طرف لے کر کے چلیں، جب پیچھے کی طرف پلٹایا تو ٹرین چل رہی ہے، لیکن آگے کی طرف بڑھاؤ تو ٹرین چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، ٹرین چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تبھی اس ڈرائیور نے کہا لگتا ہے یہ اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر اور وہ دونوں اعلیٰ حضرت جہاں نماز پڑھا رہے تھے جا کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر جب اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا تو کہنے لگا کہ حضرت جلدی چلیے ٹرین کا وقت ہو گیا، کہا بھی ہمیں سنتیں پڑھنا باقی ہے۔ آپ نے سنتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی ٹرین میں جا کر کے بیٹھے ٹرین چالو ہو گئی۔ اب اعلیٰ حضرت تو اجمیر پہنچ گئے، شاہجہانی مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت کا خطاب ہو رہا ہے، اور ادھر حال یہ ہے وہ انگریز اسٹیشن ماسٹر پوری رات بے قرار ہے، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ کیسی روحانی طاقت تھی اس بزرگ کے پاس میں کہ جب تک وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہے ٹرین چلنے کے لیے تیار بھی نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کو کیسا کمال عطا فرمایا تھا، کیسا کمال عطا فرمایا، رہ رہ کر کے وہ انگریز اسٹیشن ماسٹر بار بار غور کر رہا ہو کیا گیا۔ جب صبح ہوئی اپنے اہل خاندان میں سے 9 لوگوں کو لے کر کے وہ اجمیر پہنچا، جب پہنچا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر شاہجہانی مسجد کے اندر جاری تھی، اور جب تقریر ختم ہوئی تو انگریز اپنے گھر کے 9 لوگوں کے ساتھ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پہنچا، اور آپ کی جو کرامت اس نے دیکھی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ کے اپنے پورے خاندان کو اسلام کے اندر اس نے داخل کر دیا۔ سرکار غریب نواز کا فیضان تو اعلیٰ حضرت پہ ایسا ہے، اور کہنے والے آج کتنی بکواسیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فیضان کا ذکر جا بجا کیا ہے، کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کلام دیکھیں، ہم سارے نبیوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن سارے نبیوں کا ذکر تو ہم نہیں کر پاتے نا، ہم ذکر کرتے ہیں سرکار کا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ میں ہم نبیوں کو بھی شامل کر لیا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر تو غوث پاک کا زیادہ کیا، قادری مرشدوں کا زیادہ کیا، لیکن ان بزرگوں کو بھی درمیان میں شامل کرتے رہے۔ وہ جو کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، مدرہ چشت و بخارا و اجمیر و عراق، کون سی کشت برسا نہیں جھالا تیرا۔ اعلیٰ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ چشتی نشبندی سوروردی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، جگہ جگہ آپ کو کلام رضا کے اندر اس طرح سے چشت کا اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ذکر کیا ہے چشتیت کا، ان سب کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی فنا فی الغوث ہونے کی حالت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے باضابطہ طور پر الگ سے کلام تو نہیں کیا، لیکن اپنے کلام کے اندر ان کا ذکر کیا۔ اور اعلیٰ حضرت پر حضور غریب نواز کا کرم کتنا تھا،
خود ایک بار بیان فرماتے ہیں کہ 2 سال پہلے میری دائیں آنکھ کے اندر تکلیف ہو گئی. جب میری دائیں آنکھ کے اندر تکلیف ہو گئی تو میں نے ڈاکٹر سے علاج کروایا, بہت دن علاج کروایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے سرکار محبوب الہی کی تعریف میں نے کچھ اشعار لکھے. میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف کچھ مزارات ہیں اور دوسری طرف مسجد ہے اور بڑا روحانی منظر ہے. کہتے ہیں جب میں مزارات کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ آگے حضور غریب نواز کا مزار ہے اور اس کے پاس میں شاہ برکات کا مزار ہے اور اس کے قریب میں ایک مزار اور تھا جس کو میں نہیں پہچان پایا. میں سرکار غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں جا کر کے میں بیٹھ گیا. اور جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کا روزہ کھلا. میں نے مٹی کو لیا, اپنی پیشانی پہ لگایا, اپنی آنکھوں پہ لگایا, دیکھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اور تبھی آپ نے آنکھیں کھولی, نگاہ کرم ہوئی. فرماتے ہیں میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگ گیا, کیونکہ سورہ کہف یہ وہ مقدس سورہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جمعہ کے دن اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے. فرمایا جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے پورا ہفتہ اس کو نورانیت ملتی ہے. اگر کوئی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن کے اندر سورہ کہف پڑھ لے تو ہفتے بھر تک اس کا نور بندے کو میسر آتا ہے. اور ہم نے سلسلہ قادریہ کے مشائخ کو بھی دیکھا ہے, اس سلسلے کے ارادت مندوں کو بھی دیکھا ہے, ان کا یہ وظیفہ ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت وہ ضرور کیا کرتے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت نے سورہ کہف جب پڑھنا شروع کیا تو کسی نے منع کیا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے خواجہ غریب نواز کی طرف دیکھا, جب غریب نواز کی طرف دیکھا تو مسکرائے اور اشارہ کر کے کہا پڑھو. بولے جب میں نے اشارہ دیکھا تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں پڑھتا چلا گیا اور پھر اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جو مجھے آنکھ کی تکلیف تھی اور میں نے سرکار غریب نواز کی مٹی اپنے آنکھوں پہ لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کی برکت سے میری آنکھ کے اندر کافی جو ہے وہ شفا عطا فرما دی اور کافی مجھے سکون محسوس ہوا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس غلام پہ اتنا کرم کریں اور بکواس کرنے والے کیسی بکواس کرتے ہوئے نظر آئے. عزیزان مکرم, آج اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہر گمراہ اور باطل فرقے کا جواب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. تو ہر یہ گستاخ اور ہر طرح کے حاسدین یہ چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کریں تاکہ ہمارا سکہ چلے, ہماری دکان چلے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں جو اعلیٰ حضرت کو مقام عطا فرمایا ہے, ان چوں کی وجہ سے اس مقام کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہو. جیسے جتنی بکواسیں کرتے چلے جائیں گے مقام امام احمد رضا اور بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا. اور سرکار غریب نواز نے تو اپنے اس غلام کو نوازا کتنا ہے. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ اس زمانے کے اخبارات کو پڑھ کے دیکھیں. دبدبہ سکندری اس دور میں اخبار نکلتا تھا, اس اخبار کے اگر آج کافی ملے تو پڑھ کر کے دیکھیں. سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے بریلی شریف کے اندر, لیکن اجمیر کے اندر کیا ماحول تھا. اجمیر کے اندر ایک سوگ کا ماحول پیدا ہوا اور پھر خانقاہ اعلیٰ حضرت کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جو تعزیتی پروگرام ہوئے اور آپ کی فاتحہ خوانی کے لیے درگاہ غریب نواز کے اندر جو پروگرامات ہوئے, وہاں کا سجادہ نشین اور وہاں کے دیوان نے جو اہتمام کیا اس کو آج آپ پڑھو تو پتہ چلے گا. پہلے تو لوگ ان کے در کے دیوانے تھے اور آج یہ سب فتنہ پیدا کیا گیا ہے. اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ رافضیوں کا ہے. رافضیت اور تفضیلیت کا فتنہ آج دن بدن ہماری خانقاہوں کے اندر اپنے پنجے گاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ خانقاہوں سے لوگ جڑے ہوئے, خانقاہوں کو جب ہم ٹارگیٹ کریں گے تو ان سے جو لوگ جڑے ہوئے وہ بھی ہمارے فندے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے. تو خانقاہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے باضابطہ ایران سے بڑا پیسہ آتا ہے. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے, جن لوگوں کے ہاتھوں میں ایران سے پیسہ آتا ہے خانقاہوں میں بانٹتے, وہ خود اپنی زبان سے آج بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آتا تھا, میں اتنی خانقاہوں میں جا کر کے بانٹتا تھا. تو بار بار سادات کا نام لے کر, خانقاہوں کا نام لے کر, بزرگوں کا نام لے کر کے آج تفضیلیت اور رافضیت کو خانقاہوں میں داخل کیا گیا. اور اسی کا اثر ہے کہ آج اجمیر معلیٰ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, درگاہ سے منسلک ہیں, انہیں اعلیٰ حضرت کی نفرت دلائی گئی, اعلیٰ حضرت کے حوالے سے غلط باتیں ان کو بتائی گئی تاکہ امام احمد رضا سے یہ لوگ ٹوٹ جائیں. تو پھر اس کے بعد میں ان کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور وہی مقصد کے تحت آج یہ سب ہو رہا ہے. آپ نے بھی چند سال پہلے دیکھا تھا نا بارگاہ غریب نواز کے اندر رضا کے دیوانوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا گیا اور کلام رضا پہ کیسی پابندیاں لگائی گئی, نعرہ رضا پہ کیسی پابندیاں لگائی
لگائی گئی، ورنہ ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ اللہ والوں کا نعرہ تو ہر جگہ گونجا کرتا ہے، عرس کسی کا بھی ہو، کسی بھی ولی کا نعرہ لگایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آخر اگر پابندیاں ہیں تو کلام رضا پہ کیوں ہے، نعرہ رضا پہ پابندی کیوں ہے، ذکر رضا پہ پابندی کیوں ہے؟ سب کو پتا ہے رافضیت اور تفضیلیت کا جنازہ اگر کوئی نکالے گا تو بریلی کا امام احمد رضا نکالے گا یا ان کے دیوانے نکالیں گے، لہذا کلام رضا اور ان کے دیوانوں کو پسپا کیا جائے تاکہ ہماری رافضیت اور تفضیلیت کا فتنہ فروغ پانے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگا دی تھی امام احمد رضا کے ذمے، اور آج ان کے غلاموں کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں گے، چاہے کوئی کتنا بھی بھوگتا رہے۔ نہ اعلیٰ حضرت کی عزتوں پہ حرف آئے گا اور نہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ کوئی حرف آئے گا، کیونکہ اس مسلک کا محافظ خود پروردگار عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلک کو فروغ عطا کیا ہے، تبھی تو سر پٹک کے کتنے لوگ مر گئے، لیکن مسلک رضا یوں ہی دن بدن ترقیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان مکرم، آج جو یہ حالات ہیں، ان حالات میں بار بار آپ کو اسی لیے جگاتا ہوں، بار بار میں اسی لیے جگاتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ فتنہ صرف ہندوستان تک محدود ہے، اب مجھے پتا چلا کہ یہ ہندوستان نہیں، یہ فتنہ ہندوستان کے باہر بھی اب دھیرے دھیرے اپنے پاؤں پسارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ بڑے دانشور ہیں وہ گہری نگاہوں سے جب جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک زمانہ تھا، دو ہی فرقے پائے جاتے تھے، یا تو اہل تشیع شیعہ پائے جاتے تھے یا اہل حق اہل سنت و جماعت پائے جاتے تھے، اس کے علاوہ کسی جماعت کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس کے بعد میں درجنوں فرقے نکلے اور اہل سنت و جماعت ان گمراہوں بد مذہبوں کا رد کرتے رہے، اور شیعت آرام سے بیٹھ کر کے تماشا دیکھتی رہی، اور ہم نے شیعت کو بھلا دیا، رافضیت کو بھلا دیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ شیعت اور رافضیت اپنا کام کرتی رہی اور ہم لوگ ادھر توجہ نہیں دے سکے۔ تو آج ضرورت یہ ہے، یہ 100 سال تک جو غفلت چھائی تھی، اس غفلت کی چادر کو اتار کر کے الگ کیا جائے، ایک بار پھر اس فتنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سادات کے نام پر، اہل بیت کے نام پر یہ فتنہ ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک ورلڈ لیول پر پلاننگ ہے، اگر لوگ غور کریں گے تو انہیں یہ سب چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو بھی الگ الگ تفصیل سے بیان کروں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے بزرگوں سے پیار رہا، سارے بزرگوں سے پیار رہا۔ اعلیٰ حضرت کو سرکار غریب نواز سے بھی بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا۔ ان کا ذکر کرتے تو مچھل کر کے ذکر کیا کرتے۔ ان کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر تقریر کے لیے خصوصی طور پر شاہجہانی مسجد کے اندر آپ کو مدعو کیا جاتا تھا اور آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ آپ کے نام پر تعزیتی پروگرام بھی آپ کے وصال کے بعد سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے زیادہ ذکر نہیں کیا سرکار غریب نواز کا، بس وجہ وہی ہے، فنا فی الغوث تھے۔ سرکار غوث پاک کی محبت میں ایسے فناتے، ایسے فناتے، خود فرماتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تو تیرا۔ یعنی یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ میں یہ کہہ دوں کہ یا غوث میں تیرے در کا کتا ہوں، کتا کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تجھ سے در سے سگ، یعنی یا سرکار غوث پاک میں ڈائریکٹ آپ کے در کا کتا نہیں ہوں، آپ کے در سے جو کتا منسلک ہو جائے نا، اس کتے سے میں منسلک ہونا بھی پسند کرتا ہوں میں۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ آپ کے در پہ کتا بیٹھ جائے، امام احمد رضا اس کتے سے نسبت رکھتا ہے۔ یہ بارگاہ قادریت کا ادب ہے، اور ساری زندگی یہی کہتے رہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی محبت کا جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر سب جگہ بندہ نظر نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں خاص طور سے سرکار غریب نواز کا ذکر آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ سرکار غریب نواز ہیں کون؟ یہ ہے کون؟ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ ان کے والد محترم کی طرف سے اگر نسب دیکھا جائے تو سرکار غریب نواز امام حسین کی اولاد میں سے، اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے سرکار غریب نواز امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اور امام حسن اور امام حسین یہ دونوں لخت جگر ہیں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے، اور سیدہ خاتون جنت جگر کا ٹکڑا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوگا، جب بھی میرے آقا علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہوگا، ان مقدس سادات کا ذکر ہوگا، تو خواجہ غریب نواز کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، یہ ان کا نام ان کے اندر ضرور شامل ہو جائے گا۔ جب ہم کہیں گے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یہ بچہ بچہ ہے کون؟ یہ جس طرح امام حسن اور حسین ہیں ان کی اولاد ہے، اسی طرح بچہ بچہ کے اندر سرکار غوث پاک بھی ہے اور ان کے اندر سرکار غریب نواز بھی ہے۔ یہ جتنے سادات ہیں سب داخل ہیں تیری نسل پاک میں بچہ
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار غریب نواز نے اس نورانی گھرانے کا ذکر کیا اور غلامان رضا کرتے رہیں گے، اور جلنے والے سر پھٹکتے رہیں گے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی۔ اللہ رب قدیر ہمیں ان بزرگوں کی محبت میں زندہ رکھے اور ان بزرگوں کی محبت ہی میں دنیا سے اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔